تو دی نہیں آپ نے, لیکن 50,000 روپے کا اس کو آپ نے قرض دے دیا. سو پہلی چیز جو ہے وہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. اور یہ کہاں سے, اور جو بھی لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی, تو بھائی آزادی کو اس سے بھی منسلک کر دینا کہ اگر بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جب مجھے سارے ایمبیسڈر سے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں. اس کو آپ پیکج بول لیں, فائنینسنگ بول لیں, بہت ساری چیزیں انگریزی کے اچھے اچھے ورڈز بول لیں, لیکن کرتے تو یہی ہے نا کہ آپ مطلب جا رہے ہیں. کل میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ٹی وی کے شو پہ تھا, پریس کانفرنس, تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر قطر جا رہے ہیں, وہ کیا دیں گے؟ میں نے کہا یار کمال ہے, مگر یہ سوال غلط نہیں تھا, لیکن ہمارے یہی قطر جا رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ملے گا پیکج. اب میں اسے یہ کہا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ تجارت کی بات کرتا ہوگا اگر وہ قطر جاتا ہے. ہم جاتے ہیں تو قطر سے بولتے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی گیس سستی دے دو, تھوڑا سا یہ پیسے دے دو, تھوڑے سے وہ پیسے دے دو. یہ سیریسلی مطلب ہم نے اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس 3 گنا ہم سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے, 3.5 گنا زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز, لیکن ہم سے پیٹرول بھی مہنگا بیچتے ہیں اور بجلی بھی ہم سے مہنگی بیچ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 60 گنا زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ ہوشیار ہیں وہ؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ قابل ہیں؟ کیا پتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے پڑے اور ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم کسی سے کمتر تو نہیں ہے خدا نخواستہ. لیکن ہم نے جو بھی کچھ کر رہے ہیں گورننس ماڈل کو تو امپروو کرنا ہوگا. تو پہلی چیز ہم کو ایسے سوچ لینا چاہیے کہ خودداری کی یا خود انحصاری کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. اب ہم نے کیا ہے, میں نے کہا میں 2 مہینے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں. ڈالر گر رہا تھا, میں سب کو آگے بولتا تھا, کسی کو یقین نہیں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو سے ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ فائنانس منسٹر کو بیان دے دے گا تو نیچے کر لوں گا. ایک آدھ دن کا میرے کو بیان سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہوگا, لیکن سچی بات ہے کہ انکمنگ ڈالر اور آؤٹ گوئنگ ڈالر سے فرق پڑتا ہے. ہم نے کیا بڑا آسان, اور میں جولائی میں یہ کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ یہ بات فوراً نہیں ثابت ہو گئی. ہم نے کہا کہ دیکھو امپورٹ کو روک دیں گے, ایکسپورٹ فوراً نہیں بڑھتا, امپورٹ کو روک دیں گے تو انکمنگ ڈالرز جو ہیں وہ جتنے آ رہے ہیں وہ آئیں گے, لیکن آؤٹ گوئنگ ڈالرز کم ہو جائیں گے. یہ ہم نے کیا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک 700 یا 800 ملین ڈالر انٹر بینک کی مارکیٹ میں زیادہ آئے ہیں بنسبت جو ہم کو بھیجے گئے ہیں. جو پوری اگست کی پیمنٹس ہم کو کرنی تھی, باہر انٹرسٹ بھرنا تھا, 3 کوارٹر جو تھی پہلے ہفتے میں تھی وہ ہم نے کر دی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ 800 ملین ڈالر زیادہ آ گئے پہلے 2 ہفتوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے. اور کیوں آئے؟ خالی امپورٹ روک دیا, تھوڑا سا امپورٹ فلو کر دی. کچھ انڈسٹریز کو یہاں پہ تکلیف ہوگی, ضرور تکلیف ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز مطلب 80 بلین ڈالر کا ہم سامان دنیا سے لیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے باہر کا ہوگا, ٹی وی خریدنا ہے باہر کا ہوگا, فریج خریدنا ہے باہر کا ہوگا, یہ جو بھی میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ بھی باہر کا ہوگا. کوئی چیز پاکستان میں ہم نہیں بنا رہے. جو چیز بنا رہے ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے بیسکلی چھوٹی اسمبلنگ کرتے ہیں. 20 25 30 سال سے گاڑیوں کی کمپنی آئی ہے, $1 کی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. پاکستانی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے, اس غریب مارکیٹ میں آپ کیوں بیچ رہے ہیں جبکہ آپ امریکہ اور یورپ اور جاپان اور فارس میں بیچ سکتے ہیں, لیکن آپ کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نفع زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان میں پروفٹ زیادہ ہے, کیونکہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے, اس لیے آپ پاکستان میں بیچتے ہیں. اور پروٹیکٹڈ مارکیٹ اس لیے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. جب کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ہم کو امپورٹ کے وقت بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. جب امپورٹ پہ ٹیکس ہو گیا تو جو بھی پاکستان میں تھوڑی بہت اسمبلنگ کری, اور ہمارا ایک ماڈل ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, وہ ایک ماڈل کو لوگوں نے بہت ہی استعمال کیا ہے, اس سے رینٹ سیکنگ کی ہے. پوری دنیا ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جاتی ہے, ہم کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف آئے, اس پہ ہم نے بہت زیادہ مراد دی ہے. موبائل فون کی انڈسٹری ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ موبائل فون کی پاکستان میں اسمبلی شروع ہو گئی ہے. 10% ان کو ڈیوٹی ایڈوانٹیج دے دیا آپ نے, 5% سے زیادہ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ایک پارٹ موبائل فون کا یہاں نہیں بنتا. ہم بڑے خوش ہیں کہ موبائل فون یہاں بن رہا ہے. جتنی اس کو ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن سے ڈبل ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے. گاڑیوں کی کمپنیز کو دیکھ لیجئے, اس کی ویلیو ایڈیشن جتنی ہم نے ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے. مطلب تو سب چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا. 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے, اس میں سے 20 بلین تو ٹیکسٹائل ہے. ایک انڈسٹری پورے پاکستان میں سے ایک ہی انڈسٹری ہونی چاہیے جو ایکسپورٹ کر سکے. جو دوسرا فوکس ہے میرا, جو میں سمجھتا ہوں, پہلا is to live within your means and second is to export. کہ یہ 80% مینوفیکچرنگ اگر پاکستان کی صرف پاکستانیوں کو بیچ رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. یہ فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کو یہاں پہ مارٹن ڈاؤ میرے دوست ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, یہ ان کی کمپنی کر رہی ہے. بڑی قابل کمپنی ہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے گا ان کی اور جتنی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے سب کے سب لوکل سیلز کرتے ہیں. ایک دو کمپنیاں ہیں جو انہوں نے ایکسپورٹ شروع کیا, اور بہت مشکل ہوتا ہے ایکسپورٹ. ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے ایکسپورٹ کرنے میں, ہم کو دوسری کمپنیز کی مدد کرنی چاہیے.
لیکن ایکسپورٹ بہرحال کروانا ضروری ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں, میں نے کتاب پڑھی تھی, جیل میں جانے کے فائدے ہوتے ہیں ویسے. یہ آپ لوگ تالی نہ بجائے, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو بارہ ایک نہیں 17 کتابیں پڑھی تھی جیل کے اندر بائی دا وے میں نے, 14 جس میں نیب کے اندر سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر, اور پھر جب ادیالہ میں آ گیا تھا تو صرف 3 پڑھی تھی. تو جو ایک کتاب میں نے جو پڑھی وہ تھی ہاؤ ایشیا ورکس. تو اس میں یہ تھا کہ ایشیا کے اندر ایکسپورٹ کا فوکس کتنا کیا گیا, اور جس ملک میں بھی دیکھ لیں, تائیوان کو دیکھ لیں, چین کو دیکھ لیں, جاپان کو دیکھ لیں, کوریا کو دیکھ لیں, سب کے ایگزامپل تھے. انڈونیشیا, فلیپینز جو ایگزامپل تھے کہ جو جہاں پہ پالیسی کام نہیں کری گئی اور جہاں پہ پالیسی کام کی گئی. تو کوریا کا ایگزامپل تھا کہ وہ جنرل پارک جو تھا وہ 1960 کی دہائی کے اندر وہ جب ماشاء اللہ انہوں نے لگایا تو انہوں نے کیا کیا, سارے بزنس مینوں کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا اور ان سے کہا کہ ہماری بک ویلیو پہ میں نے کمپنیاں خرید لی, اور ان سے سائن کروا لیا. پھر بولا دیکھو میں کمپنی خریدوں گا نہیں ایکچولی, لیکن اگر تم نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو تمہاری کمپنی میں لے لوں گا. اس نے فورس کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ ایکسپورٹ کو فورس کیا اور کمپنیوں کی رجحان اس طرف ڈال دی. اب کنسٹرکشن کمپنی تھی, ڈیوو زمانے میں کنسٹرکشن کمپنی, اس نے کہا کنسٹرکشن بھی کرنی تو دوسرے ممالک میں جا کے کرو. اور وہ جب آپ نے ایکسپورٹ کی طرف فورس کیا تو تب جا کے کمپنیاں بڑھی. اور یہ جو ہم تھوڑی بہت آج کل چیزیں کر رہے ہیں اس کی وہ کوشش یہ ہے, میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے 4% سپر ٹیکس ڈالا تھا, میں سوچ رہا ہوں کہ 5% اس کو ٹیکس کو کروں گا. لیکن جو کمپنیاں آپ نے کم از کم 10% ایکسپورٹ کرتی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں, لیکن ہر کمپنی کو 10% ایکسپورٹ کرنا ہے. اگر ایک کمپنی, اور میں پاکستان کے بڑے گھروں کو, بزنس ہاؤسز کو تو یہ کہوں گا, اگر آپ $200 ملین کا امپورٹ کر رہے ہیں تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو ایکسپورٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نہیں, بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, بڑی اچھی کمپنیاں ہیں, میں بڑا خوش ہوں کہ بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, بڑی اچھی نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کے, گھروں میں گھر چلتے ہیں ان کمپنیز کی وجہ سے. تو ہم ان کے بزنس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ان سے ہم یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ہر سال آپ کا $150 ملین کا امپورٹ ہو, چلو اس پہ آپ 50 ملین کی وہ بھی کرتے ہیں, ویلیو ایڈیشن بھی کرتے ہیں, لیکن آپ $150 ملین کا اگر آپ سالانہ امپورٹ کر رہے ہیں تو خدا را پھر کہیں نہ کہیں ایکسپورٹ بھی کرو نا, کہیں نہ کہیں سے تو میرے پاس ڈالر آئیں گے. ڈالر کہاں سے آئیں گے میرے پاس؟ سو دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے وہ ایکسپورٹ پروموشن ہے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے ہٹ جائیں. یہ لوگ آپ کو بولتے ہیں نا کہ ہم یہ لے آئیں گے تو ڈالر سیو, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یہ ویلیو ایڈیشن جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہم نے صرف ایلیٹ کیپچر کے اندر پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں پھر آگے نکلتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا گروپ تھا, وہ میرے پاس آیا, انہوں نے کہا ہم کو پولی پروپلین کی فیکٹری لگانی ہے, 100 ارب روپے کی لگتی تھی. 200 ارب روپے ان کے پاس کیش پڑے ہوئے تھے تقریباً, ان کے وسائل, بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی اور بہت فرسٹ کلاس کمپنی ہے. لیکن وہ مجھے, میں وزیر بھی نہیں تھا اس سے پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کو 20% ڈیوٹی پروٹیکشن چاہیے.